نشاط الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طولا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجر اللہ تعالی فرد شریف. نادی علی المظہر العجائب تجد غون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سید جلیب عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہرت معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب موالیان حیدر کرار کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کونین مالک ارض و سما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے. ولایت جو محمد دینا چاہتے تھے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہگار ہیں خطاکار ہیں، اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. موالیان حیدر کرار کو پروردگار عالم وہ طاقت عطا فرما تیری آنے والی حجت کا سامنا کر سکے. خالق ارض و سما میرا مولا میرا مولا میرا مولا کہتے کہتے دنیا سے نہ چلے جائیں. دل کی آنکھیں کھول دے. مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا. صدیاں ہو گئی ہمیں علی کو منواتے منواتے میرا علی یہ میرا علی یہ میرا علی ایسا. خدا بند عالم ہمارے کردار گفتار اتنے بلند فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا. مالک ارض و سما ہم سب کے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. صبح دوپہر شام ہر ذی روز زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ارض و سما اس پر آشوب دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی عصمتوں کی محافظت فرما. مالک ارض و سما ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اندر بیٹھے ہوئے نفس کو نیچا دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. 21 رمضان اس پلیٹ فارم سے دعا کرنے لگا ہوں سارے موالیان حیدر کرار کے لیے. پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا رہ نہ جائے. سارے تیری حجت کا سامنا کرنے کے قابل بن جائے. مالک ارض و سما ہمیں علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون علی یا وارث خون حسن یا وارث خون حسین. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء
معراج العقول موصل الاصول اب الوقت بمول الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درو پڑے چاہیے سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالیٰ و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ علی والے کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے یہ اور بات ہے جس دن ہم نے اپنا مقام پہچان لیا مہدی آ جائیں گے قسم مولا کی آپ عام نہیں ہو بس کوشش کیا کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو تھوڑی سی کوشش کیا آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے قبول کی ہو جس نے ولایت علی اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے جا علی کی ولایت قبول کرنے والوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے مہربانی میں عرض کر رہا تھا مقصد یہ نہیں مقصد پتہ نہیں کیا وجہ ہے پہلی دفعہ یہ فرمان پڑھنے لگا اس کی ضمانت میری حوالہ چکوال میرے سے لے لے مقام مومن فرمایا گیا مومن کا اللہ نے اتنا مقام بلند کیا مومن جب چاہے پھر اسرائیل آتا ہے یعنی جب اللہ سے کہے اب میں نے دنیا سے واپس جانا ہے بڑی بڑی بستیوں پہ عذاب آنے تھے مگر موجودگی مومن کی وجہ سے ٹل گئے کتابوں کی مطالعے کی روشنی میں نے آپ سے جملہ کہا آپ کا بڑا مقام ہے معاملہ مغفرت کا نہیں اگر مغفرت کا ہوتا اختر چنیوٹی یہ نہ کہتا اختر در بدول سے ادنا سی شے نما اگر جنت ہی بہت کمال ہوتی تو بہلول مٹی کی ڈھیریاں بنا کے نہ بیچتا شکریہ چکوال معاملہ آگے کا ہے معاملہ اس سے آگے کا ہے بلکہ یہاں تک ایک دفعہ میری نگاہ پڑی ایک فرمان پہ فرمایا ہمارا جو ہوگا محشر کے دن جس جس کا کہے گا ہمارا جو ہوگا جس جس کا کہے گا اللہ ہمارے وسیلے سے اس کو معافی دے گا بس اس سے زیادہ ہے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں صرف اتنا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں تمہیدی دو چار جملے پیش کیے اپنا مقام پہچانو کم قیمت پہ نہ بیچو آپ کہیں گے سید کم قیمت پہ بیچنے سے کیا مراد ہے کم قیمت پہ بیچنے سے مراد یہ ہے آپ کو کہاں کہاں سے بلا کے امام کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل بنایا گیا کوئی کہاں تھا کوئی کہیں تھا کوئی کہاں تھا سب کو بلا کے امام نے اپنی بارگاہ بلانا
پسند فرمایا۔ کوشش کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، جو قدم امام بارگاہ چل کے جائیں وہ کبھی حرام پہ نہ جائیں۔ یہ ہے اپنے آپ کو مہربانی منگوا، شکریہ چکوا۔ مہربانی اپنے مہربانی چکوا، شکریہ لی جاؤ اپنے آپ کو، مہربانی حضور، مہربانی اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ اعلیٰ ہو، تمہارے قدم وہاں آتے ہیں جہاں 14 موجود ہوتے ہیں۔ کوشش کرو یہ قدم اب کہیں ایسی جگہ نہ جائیں جو ان کو ناپسند ہے۔ 2-3 صرف جملے کم قیمت پہ، پھر میں امیر کائنات کا ایک فرمان اور سرکار کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دوسرا کام، کوشش کرو جس شکم میں یہ کرم کرتے ہوئے لنگر حسین کا لقمہ ڈالے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو لنگر پکاتے ہو سارے کھاتے ہیں؟ علاقے والے کوئی ایسے بھی ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا؟ نہیں کھاتے، قصور ان کا نہیں، وہ خود کھلانا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں محبتیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ واجب الاحترام اعلیٰ لوگ آپ نے بڑا پیارا درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، لیکن تھوڑا سا حدیت و شیعہ میں جو معصوم نے فرمایا ہے وہ بھی ضرور پڑھا کرو۔ فرمایا جو پڑھے گا غیبت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے۔ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں، یہی تھا۔ آپ نے تائید فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ نے اجل فرج آل محمد۔ اچھا میں سید سرکار کے مزار اقدس میں گیا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بھی لکھا ہے اجل فرج، ہم لکھا ہے نا، یہ ضروری ہے۔ جس کا صدقہ کھاتے ہیں اس کا گانا بھی بن گیا ہے، یقین جانیے، جن کا صدقہ کھاتے ہیں، جس کا کھاؤ۔ میں ایک دفعہ جا رہا ہوں تو ایک بانی صاحب مجھے حکم فرما رہے ہیں، بخاری صاحب آپ زیادہ صاحب و زمان بادشاہ کو پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں لیکن آج ایک کام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے آپ نے یہ جو محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کو بتاؤ یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگے آپ نے آج اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا ہمیں رسول نے سکھایا ہے پتھر کھا کے دعا دینا، یہ ہے سنت رسول، پتھر کھا کے مہربانی دعا دینا، یہ ہے سنت رسول۔ کہنے لگے جی کچھ نہ کچھ بات ضرور کیجئے گا۔ میں نے کہا محترم اگر آپ بار بار فرما رہے ہیں چلو ایک جملہ میں عرض کر دوں۔ میں نے کہا جملہ کا میرا دل چاہ رہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں۔ میں نے کہا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہمارے برادران پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لڑا نہ کرو۔ کہنے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا جی واضح طور پہ لکھا ہے، اس میں تو شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کہنے لگے پھر ان کو بتاؤ نہ پڑھے۔ میں نے کہا زبردستی تو کرنی نہیں۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا آل ہی زبان پہ نہ آنا چاہے زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ مہربانی مہربانی۔ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ یہ شکم جن کو ان ذوات مقدسہ نے
لنگر کے قابل بنایا، انہوں نے اپنے سبیل کا قطرہ ڈالا۔ کوشش کرو اس میں کبھی حرام کا لقمہ اور قطرہ نہ جائے، کوشش کرو، کوشش کرو، ہاں بڑے کریم ہیں، کوشش کرو نہ جائے، اور انشاءاللہ جب نیت کرو گے، ارادہ کرو گے، نہیں جائے گا۔ کوشش اور نیت سے انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ کم قیمت پہ نہ بیچو۔ تیسرا، صرف 4 ہی بتاؤں گا پھر کبھی، تیسرا کام، خوش نصیب ہیں ہم لوگ جنہیں علم عباس اٹھانے کی سعادت نصیب ہے۔ ایسے ہے، شکر گزار ہوں آپ کا، ہم سب کو سعادت نصیب ہے، کربلا کی مٹی کو اٹھانے کی، چومنے کی، ہاتھ لگانے کی سعادت نصیب ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو یقین کرو خوش نصیبی تب قائم رہتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے۔ کم قیمت پہ بیچنا یہ ہے جو ہاتھ علم عباس کو مس ہوں وہ کبھی حرام پہ مس نہ ہو۔ اپنے آپ کو کم قیمت پہ حرام پہ مس نہ ہو، وہ ہاتھ کہیں حرام پہ نہ لگے، وہ ہاتھ کبھی کسی مظلوم پہ نہ جائے۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے نا۔ چوتھی بات، بس یہاں سے پھر تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ چوتھی بات، ہم سب کی آنکھیں عام آنکھیں نہیں۔ دیکھیں صبح شام ہم اپنے موبائلوں پہ کربلا کی زیارت کرتے ہیں، ایسے ہے، خاک شفا کو دیکھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ساتھ، ہر رکعت میں، ہر سجدے میں ہمیں خاک شفا کی زیارت نصیب۔ کہیں دور دراز نکلے ہوں، کہیں علم عباس نظر آ جائے، کھلکھلا اٹھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنے ہیں۔ ایسے ہے، گھر پہ علم لگا ہو تو سلام کرتے ہیں۔ علم عباس کا احترام ہمارے لیے کتنا ہے یقین جانیے، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر علم کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ علم کو نسبت ہے۔ پتہ نہیں آقا نے کہاں سے کہاں جملہ جڑوا دیا، اس سے اگلا جملہ اس سے بڑا کمال ہے سنبھالنا۔ نسبت پہ ایک جملہ آگے عرض کرتا ہوں، کوشش کرو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ جو آنکھیں علم کو دیکھیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں۔ کوشش مہربانی، وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں، یہ انسان کے بس میں ہے۔ مومن نے سوال کیا، بخاری صاحب یہ بتائیے، مولا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، اس پہ ذرا روشنی تو ڈالی ہے۔ میں نے کہا اس دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ شکریہ چکوال، میں اپنوں میں کھڑا بات کر رہا ہوں، کوئی غیر نہیں ہے۔ مہربانی جی، مہربانی۔ اچھا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ فرما رہے ہیں، دوبارہ کہیں۔ یقین جانیے آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک، پاس ورڈ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بندہ کھول کے دیکھ لے۔ بندہ بندے سے ڈر جائے یہ ولایت نہیں، ولایت یہ بندہ مولا سے ڈرتا ہو۔ بندہ بندے سے ڈر جائے، مہربانی، ولایت کا کمال یہ بندہ مولا سے ڈرتا ہو، کہیں مولا اپنی نگاہوں سے دور نہ کر دے۔ چھوٹی سی ایک بات، بس یہی کم قیمت پہ 4 ہی نکتے ہیں، سنبھال لو گے تو انشاءاللہ بہت بہتر رخ زندگی کا چل پڑے گا۔ بات ایک چھوٹی سی سامنے آ گئی، شاید آقا نے زبان پہ جاری فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ علم عباس وہ علم نہیں جو کربلا میں سرکار کا علم تھا، وہی علم ہے نہیں۔ ایک بہت بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، سوچنا، اس پہ گفتگو کرنا، بہت زیادہ کرنا، انشاءاللہ بڑے نتیجے آپ کو ملیں گے۔ یہ علم وہی کپڑا ہے جہاں سے محترم نے، میں نے، ہم سب نے اسی تھان سے اپنے لیے سوٹ خریدا، مگر ہم میں سے کسی نے وہاں سے کپڑا 1.5 میٹر کا، 1.5 گز کا خریدا، 2 گز کا، اور اس کو سلوا کے اپنے گھر کی چھت پہ لگا دیا۔ ہمارا کپڑا چونکہ ہمارے ساتھ منسوب ہے، باتھ روم میں جائے گا،
جو علم کے ساتھ منسوب ہے وہ کمال پہ رہے گا، کمال پہ رہے گا۔ بڑے نتیجے مالک میرے سامنے آنکھوں کے آگے لا رہے ہیں، لیکن میں صرف ایک نتیجہ پیش کروں گا تاکہ واقعہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ نسبت ہو گئی علم عباس کو، کمال پہ چلا گیا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جھک جھک کے سلام، جھک جھک کے سلام، جھک جھک کے سلام۔ کیوں؟ نسبت۔ کپڑا وہی جو میں نے پہنا، لیکن نسبت کمال پہ چلی گئی۔ بس کوشش کیا کر روزانہ، بجائے ایک دوسرے کا گلہ کرنے کے، بجائے ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے، بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے کے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، اس کے پاس کوٹھیاں کہاں سے آئیں، اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئیں، یہ تیرا ٹاپک نہیں۔ اگر اللہ نے آل محمد کا صدقہ کسی کو دیا، مومن بن، اللہ اسے اور دے۔ اور اگر کسی نے حرام سے کمایا، پھر بھی پریشان نہ ہو، آ رہا ہے حلق سے بھی نکال لے گا۔ خدا کی قسم یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے۔ وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، اس کے پاس یہ کہاں سے آیا، وہ یہ۔ میرا ٹاپک یہ نہیں، میرا ٹاپک یہ ہے میں کون ہوں۔ اس جیسے نے مجھ جیسوں کو ان جیسوں کے قابل کیوں بنایا۔ میرا ٹاپک یہ ہے میں کتنا عرصہ دنیا میں آیا، میں نے کب واپس آنا ہے، اور میں کیا لے کے جاؤں گا۔ میرا یہ ٹاپک ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں جناب کے پاس 2 لاکھ کا موبائل ہے، حضور کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں، مولا انہیں اور دے۔ میں کیوں خام خواہ اپنی کریم ٹائم ضائع کر دوں، اپنا خوبصورت لمحات زندگی کے ضائع کر دوں ان باتوں میں جن میں نکلنا ہی کچھ نہیں۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، لو جی جملہ آپ میں دینے لگا ہوں محترم، جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نسبت ذہن میں رکھنا، علم، کپڑا عام، تھان عام، دکان عام، بانس عام، نسبت کی وجہ سے کمال۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہماری نسبت کن سے جڑی ہے، پھر دیکھے زندگی کا کمال رخ کیسے نکلتا ہے۔ میری نسبت کس سے جڑی ہے؟ ان کمال ہستیوں سے جڑی ہے جو ازل سے بھی کمال، اب تک کے کمال، جن کو اپنا بنا لے وہ بھی کمال ہے۔ اچھا ذرا ایک بات بتاؤ چکوال والو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جملہ چونکہ آدھی دنیا میرے مولا نے مجھے پھرائی ہے، جگہ جگہ پھرتا ہوں۔ یہ بتاؤ سلمان کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دیکھا ہو سلمان بیٹھ کے گلے کرتا ہو؟ نہیں۔ کبھی روح سلمان سے پوچھ، سلمان سارے تو علی کو وہ مانتے ہی نہیں تھے جو تو مانتا تھا، گلے کیوں نہیں کرتا؟ کہتا بنتے نہیں، ان کا مقدر تاریخ ہے، میرا مقدر روشن ہے۔ بنتے نہیں، میں کسی کی غیبت کیوں کروں، میں کسی کا گلہ کیوں کروں، میں کسی کو برا بلا کیوں کہوں۔ میں نے سلمان کی روح سے باتیں کی، شاعر بھی تخیل میں باتیں کرتے ہیں نا، میں نے بھی تخیل میں جناب سلمان کی روح سے بات کی۔ میں نے کہا چلو سلمان باقی غیر تو غیر تھے، ایک بوزر تھا، عقیدہ آپ کے برابر نہیں تھا، اس کا عقیدہ اور تھا، آپ کا عقیدہ اور تھا، ایمان کا درجہ بلند تھا آپ کا، 10ویں درجے پہ فائز ہے نا، تھک تو نہیں گئے، 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ مہربانی، جس علی کا عاشق 10ویں ایمان کے درجے پہ فائز ہو وہ علی کیا ہوگا؟ بڑا سوچا میں نے، ابھی تو میری گفتگو چل رہی ہے، میں نے واقعی نہیں شروع کیا، تو شکر ہے آپ جاگ کے سن رہے ہیں، آپ تک پیغام انشاءاللہ سرکار کے صدقے پہنچے گا۔
तौहीदी जुमलों में भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेके जाओगे, करम लेके जाओगे। यही हमारे पास मौके होते हैं जहाँ मिल बैठते हैं, इनकी वजह से यही मौके होते हैं। देखो जिक्र है ही खूबसूरत, बाकमाल है, कोई भी पढ़े बाकमाल है, लेकिन इस दौर में जिक्र अधूरा है जिसमें फिक्र ना हो। हाँ, जिसमें फिक्र ना हो। फिक्र बड़ी जरूरी है ताकि कम से कम आने वाले जब उठे तो हुर बन के निकले। एक बात मेरा दिल चाह रहा है आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं। बात आकी जो मैं करने लगा था, मैं उसको रोक दी। कहने लगे इमाम ज़मान बादशाह के जो हैं सिपाही वो 313 हैं। इतनी सारी कौमें शिया, इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, तो बस 313 हैं। मैंने कहा नहीं। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा जी फरमान किताबों में लिखा है 313 बादशाह के कमांडर हैं, मर्द कमांडर हैं, 50 खवातीन कमांडर हैं। ये तादाद है 363। लेकिन आगे इनकी बहुत ज्यादा अवानीन और अंसारीन की तवील फौज है। ठीक है, तो कहने लगे वो फिर ये 363 ही होंगे। मैंने कहा नहीं। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा जितना हुसैन करीम था ना, जितना हसन करीम था, जितना सज्जाद करीम था, जुमला मोहतरम वसूल कीजिएगा, जितना काजिम पाक से लेकर अस्करी पाक तक सब शहजादे करीम थे, इन सब की करीमियत महदी में इकट्ठी है। इन सब की करीमियत इकट्ठी है। कहने लगे को करबला से मिसाल दे। मैंने कहा जब जौन आया था मेरा नाम लिखे, फरमाया तेरा नाम मजल की लिस्ट में शामिल नहीं। कदमों पे हाथ रख के कहते मेरा बदबूदार खून आपके मुकद्दस खून में शामिल होने के काबिल नहीं। करम ने जोश मारा, कंधों से पकड़ा, सीने से लगाया, फरमाया था नहीं लिख देता। हमारा मामला भी बेआईन नहीं ऐसा है, इंशाअल्लाह लिख देंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल हुआ, फिर एक ज़हन में बात आ गई, चलो वो भी आपकी नज़र करता जाऊँ, ये वुस्अत ज़र्फ़ के लिए ज़रूरी है। सवाल हुआ जी कुम के करीब एक नहर है जिसके बारे में लिखा है जब इमाम आएंगे सरकार का इनकार करेंगे, उनकी गर्दनों से जो खून निकलेगा पानी की जगह खून नहर में चलेगा, जो इनकार करेंगे। ये दिन में रखना। सवाल हुआ जी सैयद साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कलामुल इमाम इमामुल कलाम। कहने लगे फिर भी कोई इस पे छोटी सी बात तो कर दे। देख रहा मेरी तरफ मुतवज्जह रहना, इरफान का मोती जाए ना हो। मैंने कहा मैं करबला पढ़ बैठा हूँ, बार बार पढ़ बैठा हूँ, अभी भी पढ़ना चाहता हूँ। बस ऐसे समझ लिया भाई करबला यही है, रोने का नाम है, रोने के बाद हमने बाहर निकलना है और बाहर निकल के फिर वही काम करने हैं जो पहले करते थे। करबला का कम से कम इतना असर हो कि यहां से बंदा उठे उसका सोया हुआ और जाग जाए, इतना जिंदगी में असर। लो जी एक छोटा सा वाकया अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन की मुकद्दस ज़ाहिरी जिंदगानी से मंसूब है, वो मैं सुना जाऊँ। लेकिन एक बात फिर मेरे सामने आ गई, अभी मैंने सलमान और बूजर का तज़किरा किया था, वो बात मुकम्मल करता जाऊँ। लो जी मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब सलेमान मोहम्मदी ईमान के 10वें दर्जे पे, कमाल साहिब कमाल की वजह से ऐसे है। बूजर का अकीदा वही है जो सलमान का है? नहीं, ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखाओ जिसमें सलमान ने कहा हो बूजर अली के दस्तरखान पे बैठने का तुझे हक ही नहीं, तू अली को वो मानता ही नहीं जो मैं मानता हूँ। दस्तरखान तो मेरे कायनात का एक ही लगता था ना। मुझे कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत, दूर नहीं है चकवार लाहौर का फासला बड़ा मोटरवे की वजह से कम हो गया,
جس میں جناب بوذر کو جناب سلمان نے کہا ہو کہ تیرا عقیدہ وہ نہیں جو میرا ہے. نہ میں نے جناب سلمان کی روح سے تخیل میں پوچھا، سلمان نے محمدی ذرا یہ تو بتائیے آپ انہیں ہٹ کیوں نہیں کرتے تھے، تنگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہنے لگے قصور اس کا نہیں، کمال میرا نہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا لکھ شیر، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. مہربانی، شکریہ چکوال. پہلے دل کو کعبہ تو بنا. اچھا ہمیں اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کعبہ اسی کو کہتے ہیں جہاں بت نہ ہو. بخوبی اندازہ ہے. ہو سکتا ہے ہماری سوچوں میں ابھی تک یہ ہو بت وہ ہیں جو مورتیاں، وہ بھی ہیں، لیکن قرآن اور فرمان کی روح سے وہ بھی بت ہے جس سے محبت آل محمد سے محبت سے زیادہ ہو، وہ بھی بت ہے. لو جی، امیر کائنات سرکار کرم جو امت پہ فرمایا وہ کرم سنو واقعے کی صورت میں، اور پھر اجازت چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم سرکار تشریف فرما ہے. کچھ سلاطین کی اولاد میں سے بندے سرکار کے پاس آئے. اولاد ہیں جناب سام کے اولادوں میں سے، یہ وہ اولاد ہے سام بن نوح. 3 بیٹے ہیں نا، سام حام یافس، 3 بیٹے ہیں، ان کی نسلیں یہ گورے کالے، یہ علیحدہ موضوع ہے. سام کی اولاد میں سے ہمارا سلام ہو اللہ کے نبی پر. سرکار ایک کام تھا آپ سے. فرماتے ہیں بولو. سرکار کام یہ تھا ہمارا دل ہے ہم جناب سام کی زیارت کریں. عرصہ دراز ہو گیا، کئی 100 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ہمارا دل ہے زیارت کریں. تو سرکار ہم نے کتابوں میں پڑھا کبھی بھی ایسا کام کہ جو عام دنیا نہ کر سکتی ہو نبیوں کو بتایا جائے، اور خصوصاً نبی وہ کام وسیع سے کروائیں تو ہو جاتا ہے. سرکار آپ کے وسیع کون ہیں؟ تیرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم نے امیر کائنات کی طرف رخ انور کر کے اشارہ فرمایا. یہ وسیع ہے. اچھا یہ وسیع ہے تو اب رسول ہمیں کام ان سے ہے. سرکار فرماتے بتاؤ کیا کام ہے؟ سرکار وہ جناب سام کی زیارت کرنی ہے. مولا علی نے امر رسول کا انتظار کیا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ امر رسول کا انتظار. رسالت کی زبان گویا ہوئے. زبان رسالت نے امامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا علی جائیے مسجد کے ستون کے قریب جائیے، وہاں جا کے ان کا مطلوبہ کام کروا دیجیے. اطمینان کے مالک نے ہائے ہائے کمال اطمینان کے ساتھ قدم مبارک رکھنے کا آغاز فرمایا. عین مسجد کے اس ستون جہاں رسول نے فرمایا تھا وہاں پہنچے. آواز دے کے کہتے ہیں قم باذن اللہ. اللہ کے امر سے باہر آ. بھئی دیکھو ساروں نے حوصلہ افزائی فرمائی، مسکرائے، مولا کے اس خوبصورت کام کو سراہا. لیکن یہاں روک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں.
گھبرانا نہیں. دنیا سے جاتے وقت کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. اس لیے اس گھر کا یہ کرینہ ہے، یہ جب چاہیں جسے چاہیں عاشقوں کو، چاہنے والوں کو قبر سے اٹھا لیں. مہربانی علی. دیکھو نا آپ کے کتابوں میں بہت ساری دعائیں لکھی ہیں، سب دعاؤں میں ساری خوبصورت ہیں، سب دعاؤں میں باکمال دعا ہے دعائے عہد. حدیث قصہ بھی کمال ہے، دعائے کمیل بھی کمال ہے، پر کمال ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی. دل فرج آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، راضی ہوں یار، کمال ہے. بھولے نہیں ہو جل فرج آل محمد، نہیں بھولے گا انشاءاللہ. سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد صبح صبح روزانہ تلاوت کرتا ہوگا یا کرتی ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا، میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے اٹھا کے لشکر میں شامل کرے گا. انشاءاللہ بادشاہ آئیں گے. دیکھو دعائے عہد بتا کے چلا جاؤں، کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو، یہ بھی مولا نے کرم کر کے انتظام میرے ساتھ رکھوایا ہے. لاہور کے کچھ دوست ہیں، ان کی خواہش ہے سید ہر چوک ہر گلی جہاں بھی جاتے ہو ہماری طرف سے دعائے عہد فری تقسیم کرو. کیلنڈر کی شکل میں اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا. ترجمے کے بغیر ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ ہر بندہ عربی دان نہیں، پتہ نہیں چلتا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ ترجمہ بھی ساتھ ہے، دعائے عہد ہے، وہ چونکہ پڑھنے والے شاید تشریف فرما ہے تو وہ ہم دے کے جائیں گے، ان سے لے لیجئے گا. دعائے عہد سب کے لیے ہے، اگر کم پڑ گئی کوئی آتا ہو لاہور جتنی چاہیے بھجوا دیں گے. انہوں نے چھپوا کے رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی کام تو مولا کے لیے ہم کر جائیں نا. سلام ہے ان چھپوانے والوں کو، کیا بات ہے، خوشنودی. اور میں نے کئی دفعہ انہیں کہا، میں نے کہا جناب آپ کے حق میں دعا منگواؤں، آپ نے نیک کام جو کیا. کہتے ہیں شاہ جی کتابوں میں تو پڑھا تھا نیکی کر دریا. کہنے لگے شاہ جی دعا شعا نہیں کرانی، ہم کو بندوں کی خوشنودی کے لیے کرا رہے ہیں، ہم اس کی رضا کے لیے کرا رہے ہیں جس کو ہر چیز کا پتہ ہے. میں نے کہا پھر کوئی دعا مانگو تو میں مانگو تو کیا مانگو؟ کہنے لگے شاہ جی آپ ہمیں کیا دعا دو گے؟ یہ ان کی دعا ہے، دعا نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. عاشق بن کے عشق کے اعلیٰ مقام کو تو دیکھو. مجلس کرائے بیٹھے ہو، ابھی بھی شک میں ہو، یقین کرو دعا آئی بیٹھی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دور جو آئے گا اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ بہت کم مومنوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی. اس دور کو کہتے ہیں دور رجت. کتنے بانی بیٹھے ہو؟ کافی ہو نا. ایک کام کیا کرو، ہر پڑھنے والے کو یہ فون کر کے کہو یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، پر یہ بھی بتا اب کیا ہوگا. ہاں تاکہ کوئی تیاری تو کر کے آئیں یار. ہم پڑھ رہے ہیں ایک سلمان تھا، ایک میسم تھا، ایک بوزر تھا، ایک کمبر تھا، وہ تو تھے. میں محترم سے پوچھنے لگا واجب الاحترام آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں شادی مکان بنوا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا اس میں رہوں گا. میں نے ان سے بھائی سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کاروبار کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں منافع کماؤں گا. پوچھنے لگا محترم سے بچے کیا کرتے؟ کہنے لگے اسکول پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. یہ مستقبل ہے یا نہیں؟ منافع کماؤں گا، نوکری کیوں کرتا ہوں تنخواہ لوں گا، مکان کیوں بناتا ہوں اس کے اندر رہوں گا. اب کوئی ان سے کہے وہ دادے والے مکان میں رہے، کہے گا نہیں میں تو اپنا مکان بناؤں گا، میں اس میں رہوں گا، بچوں کو رکھوں گا، رات کو سوؤں گا، صبح اٹھوں گا، پھر کھاؤں گا.
میں نے برادر کو کہا، جناب کو میں نے کہا حضور آئیے 15 رمضان امام حسن بادشاہ کے جشن میں چلتے ہیں۔ کہنے لگے شاہ جی وہ تو ہو چکا ہے، اب اگلے سال 15 رمضان کا جشن حسن آئے گا پھر چلیں گے، وہ تو ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے جانا ہے ذکر میں۔ کہنے لگے جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے، جو ہونا ہے۔ اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، جب لوگ تیاری کر کے آئیں گے بھئی کیا ہوگا، پھر میرے موالیہ نے حیدر کرار کو بھی یہ سوچ آئے گی وہ علی کا سلمان تھا، وہ حسین کا حر تھا، میں بھی مہدی کا حر بنوں گا۔ میں بھی حر بنوں گا، میں بھی سلمان بنوں گا۔ تیاری کرو مستقبل کی، کم از کم نیت تو کرو نا یار۔ میں بھی امام کا وفادار بنوں گا۔ اگر نہیں میری سمجھ بات آپ کی ابھی تک نہیں آئی تو پھر جاؤ مسجد میں جا کے علم عباس کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے شکوہ کرو، خداوند عالم ہمیں علی کے دور میں پیدا کرتا، ہمیں کربلا والے دور میں پیدا کرتا۔ آواز ہے کہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، میں تجھے اس دور میں پیدا کر سکتا تھا مگر میں نے جان بوجھ کے تجھے اس دور میں پیدا کیا جب میری حجت غائب تھی۔ میں چاہتا ہوں تجھے انعام ڈبل دوں۔ خداوند عالم ڈبل انعام؟ کہا ہاں سلمان میسم بوزر کمبر کی کیا بات ہے، مگر دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں کوپن ہیگن مجلس پڑھا، مجلس پڑھ کے باہر نکلا، میں نے یہی جملہ کہا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ ایک مہربان تشریف لے کے بہن آ کے کہتے سید جملہ تو آپ نے بہت بڑا کہا، یہ دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے، کبھی وقت ملا تو میں فلاں مقام پہ رہتا ہوں، تشریف لائیے گا گفتگو کریں گے، لیکن ایک جملہ لیتے جاؤ۔ میں نے کہا دنیا کی کوئی عورت نظر آئے، یہ نہ سوچنا دیکھوں گا تو گناہ ہوگا، کیونکہ گناہ اور ثواب کے چکر میں ہم چکر میں آ چکے ہیں۔ اس نیت سے نہ دیکھنا آنکھیں جھوٹی ہو گئی، مہدی کو کیسے دیکھیں؟ یہ ہے غیبت میں ماننا، جھوٹی ہو گئی مولا کو کیسے دیکھیں گے؟ لو جی سرکار کا یقین جانی، ہم کہ کندھوں پہ چڑھ کے چل رہے ہیں نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا فلان ہے، یہ سب عارضی رشتے ہیں۔ سانس ہیں تو رشتے ہیں، سانس ختم انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ میت، اتنا جلدی رشتہ توڑ دیں گے؟ جن کے لیے ہم نے زندگیاں لگا دی وہ ہمیں لمحے میں پرایا کر دیں گے۔ اس لیے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے امر سے۔ لکھا ہے کتابوں میں بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے، اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اب تو سوچ کوئی تیرا اپنا ہوتا تجھے اکیلا نہ چھوڑتا، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ سب عارضی رشتے تھے جو تجھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے، اپنا ہوں تو یہاں ہوں۔ اٹھ کرم فرمائیں گے، وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ یا علی جائیے، امیر المومنین تشریف لے گئے مسجد کے ستون کے عین نیچے، علی بادشاہ نے فرمایا قم باذن اللہ، قبر پھٹی۔ چکوال والوں کتاب حوالہ میرے پاس، کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے جہاں ہمیں حکم ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ کتنا عرصہ پکڑو گے ہمیں نہیں پکڑ سکتے، لیکن جو وہ پکڑے گا نا چھڑوا کوئی نہیں سکتا۔ عین اللہ کی نگاہ ہے ہم پہ ہر وقت،
سرکار نے قم بِإِذْنِ اللہ پڑھا، پھٹی زمین، ایک باریش سفید سر سفید بالوں کے ساتھ ایک ہستی باہر تشریف لائی. لو جی آتے ہی جناب سام نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، شاباش. یہاں تک نہیں پڑھا اشہد ان امیر المؤمنین. ہائے ہائے ہوئے ہوئے. یہ ایک علی جون ایک علیحدہ موضوع ہے. جب دنیا سے گئے تھے اس وقت اللہ کا نبی نوح تھا، اس وقت تو کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اب یہ کیا کیا؟ دیدار ہوتے ہی پھر ہو سکتا ہے جو مومن آج علی ولی اللہ پہ لڑتا ہے نا، جب مہدی قبر پہ آئے بندہ اٹھے، اٹھ کے کہے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، رسول کی رسالت کی دیتا ہوں، علی کی ولایت کی، حسن کی ولایت کی، حسین کی ولایت کی، ساروں کی ولایت کے ساتھ مہدی تیری بھی ولایت کی گواہی. ہو سکتا ہے. علی جان نقطہ تھا ایک لطیف. سلام ہے آپ کے مجمع کو، ماشاءاللہ کمال وصول کرنے والے ہیں. لو جی انہوں نے کلمات کہے. اب یہ بندے تھے، یہ دیکھتے رہے. پھر کتاب کھولی، اچھا ان کا ناک یوں، اچھا ان کی آنکھیں یوں، اچھا ان کا چہرہ یوں، اچھا ان کا ماتھا یوں. ان کا یقین ہو گیا کہ ہاں یہی ہیں. سلام کیا انہوں نے. جناب سام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، مولا علی کے رخ انور کو دیکھا. شاید انہیں بھی پتا ہوگا علی کا چہرہ دیکھنا ہے، جو گواہی دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا نا. لو جی امر لیا اولے الامر سے، اے وسیع رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ علی فرماتے ہیں اب واپس قبر میں چلے جائیے جب تک مہدی نہ آئے. شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے متوجہ ہونے کا، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ہم سب کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے ایسا ذکر کر جائیں کوئی اگر پیچھے بھی رہ گیا ہے وہ بھی مہدی کے قابل بن جائے. سب کو ہمت دلائے. سرکار کا ظہور ہو گیا. میں پرچار کرتا پھر رہا ہوں. میں اپنے دل میں بڑا فخر محسوس کروں یار میں مولا کا پرچار کرتا پھر رہا ہوں. سرکار ان سے میری لڑائی جھگڑا ہے، کسی بات پہ جھگڑا ہے، میں انہیں پسند ہی نہیں کرتا. امام کا ظہور ہو گیا. اب امام فرمانے لگے اسد بخاری کو میرے سامنے نہ لانا، عمران حیدر کو میرے سامنے لاؤ. مجھے حق حاصل نہیں، میں اولے الامر سے کہوں میں کیوں نہیں. اپنی مثال رکھ کے دی ہے. وہ اولے الامر ہیں، وہ مولا ہیں، وہ مالک ہیں، وہ جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں کرم سے نواز سکتے ہیں. اور مجھے یہ بھی حق حاصل نہیں میں انہیں کم تر سمجھوں. پتہ نہیں ان کا امام سے کتنا تعلق ہے. ایک بندے نے کہا شاہ جی کوئی ایک چھوٹا سا کلیہ تو بتا جائیں امام کے ساتھ بندے کا تعلق ہو تو کیسا نظر آئے. میں نے کہا جس کا امام سے تعلق ہوتا ہے وہ کم از کم زمین پہ چلتا پھرتا سلمان کی خوشبو ہوتا ہے. بس کریم گھرانے کے بے انتہا کرم امت پر، بے انتہا عنایت امت پر، انگنت شفقت امت پر. لیکن ارمان یہ ہے امت نے قرآن تو پڑھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن احسان کا بدلہ جو دیا صدیاں ہو گئی ہمیں چوکوں میں روتے روتے، صدیاں ہو گئی بازاروں میں روتے روتے. کھلے دل سے بندہ سوچے نا، بندہ باضمیر ہو کھلے دل سے سوچے ضرور سوچ جاتی ہے یار محمد کے کوئی تھوڑے احسان نہیں تھے. کسی نے کتنا بدلہ دیا، کسی نے کتنا بدلہ دیا. آپ اتنا ہی جان لو قبریں بھی آپس میں کٹھی نہیں. قبر کہاں کسی کی قبر کہاں. یہ
احسانوں کا بدلہ نہیں تو چکوال کیا ہے؟ ہم سب جب زیارات کی نیت کرتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، ہمیں کہیں دور جانا پڑتا ہے، کبھی کہیں دور جانا پڑتا ہے، کبھی کسی سے ملنے دور جانا پڑتا ہے۔ ہو کائنات کا شاہی خاندان، امت اتنا ظلم کرے صرف قبریں ہی نہ بکھر جائیں، ٹکڑے بھی بکھر جائیں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ 3 دن بڑی مشکل امیر المومنین کے عاشقوں نے گزارے۔ امیر کائنات کی کیفیت تو سن بیٹھے ہو، ضرب اتنی شدید تھی، اتنی شدید تھی، جب ظالم نے ضرب ماری نا، سرکار عباس روایت کرتے ہیں ہمیں شام والی نے کہا غازی جاؤ بابا کو کہو ذرا جلدی آئے، میں بیٹی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بابا کو مسجد میں جا کے کہو بابا جلدی آئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کونین کا حکم مان کے، میں چکوال والے کیوں کہہ رہا ہوں شہزادی، شہزادی کونین، شہزادی، شہزادی کونین، خدا کی قسم ہم سب غیرت مند جتنے بھی ہم رہتے ہیں پاکستان لیول پہ، ہمارا یہ وتیرہ ہے، ہماری کوئی عورت چلی جائے نا دنیا سے، مولوی کو کہتے ہیں مولوی اعلان کر نام نہ لینا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم اپنے مستورات کے نام مرنے کے بعد بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ کبھی سوچا کرو علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چیلنج ہے میرا چکوال والو، آپ بھی میرے اس چیلنج میں میرے ساتھ رہنا۔ کوئی بڑے سے بڑا مورخ ثابت کر دے غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لقب لیا نہیں۔ شہزادی کونین نے سرکار عباس کو جاتے ہوئے ابا کا دامن پکڑ کے ایک اور فرمان جاری فرمایا۔ شہزادی فرماتی ہیں غازی بابا کو کہنا جلدی آئے، اگر دیر کر دی میں خود مسجد چلی آؤں گی، میرے سے بابا کی ضربت برداشت نہیں ہو رہی، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں خود مسجد چلی آؤں گی، آ کے بابا سے ملوں گی۔ سرکار عباس روایت فرماتے ہم گئے تو ہم نے کیا دیکھا، دائیں طرف حسن بادشاہ، بائیں طرف حسین بادشاہ، سرانے والی طرف حنفیہ بادشاہ۔ ہم پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، ہم نے دیکھا خون کا فوارہ ہے، ریش عطر خون کا خلاف ہے۔ یا علی، عبدالرحمن ابن ملجم کی ایک چھوٹی سی بات میرے سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب روانہ کیا نا، کچھ دن رہا یا علی کے پاس، شہادت سے بہت پہلے روانہ کیا نا، جاتے ہوئے سرکار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے مولا آپ نے ایک جملہ فرمایا، کوئی میرے سے کوتاہی ہوگی، فرمایا تو نے میری بیٹیوں کو پردیس میں یتیم کرا۔ جب اس نے سنا نا پردیسی یتیم کرنا، اس نے فوراً تلوار نکالی، چکوال والو یا علی کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کر کے کہتا ہے یا علی ابھی لیجئے، میری گردن اڑا دیجئے۔ یا علی فرماتے ہیں علی اسے نہیں کہتے جو جرم سے پہلے سزا دے دے۔ واہ یا علی، ریش عطر خون سے بری ہے۔ سرکار عباس نے جا کے کہا آقا بیٹی بلا رہی ہے چلیے۔ سرکار امیر کائنات کچھ گفتگو فرما رہے تھے، غازی عباس نے کچھ لمحات بعد دوسرا جملہ فرمایا، سرکار بیٹی کہہ رہی اگر آپ نے دیر کر دی ہم خود مسجد چلے جائیں گے۔ علی کا سننا تھا، کہتے ہیں حسنین مجھے جلدی اٹھاؤ، میری بیٹی کا مسجد آنا مجھے علی سے برداشت نہیں ہے۔ یا علی آپ اس وقت کہاں تھے جب شہزادی مسجدوں میں درباروں میں خطبے دیتی رہی؟ ایک جملہ اور سنو بس، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ مومن مجبور کرتے ہیں سید مصائب لمبا پڑھا کر، ایک تو کوشش ہوتی ہے کم سے کم مصائب پڑھو۔ یہی 21 کی رات ہے جو گزر چکی ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ امیر المومنین نے آنے والوں کو فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب میری بیٹیوں کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب میں نے اپنی شہزادیوں سے ملنا ہے۔ کوفہ والے باہر جانے لگے نا، آپ کے زخمی علی نے آواز دے کے کہا کوفہ والو
ایک بات یاد رکھنا، کبھی میری بیٹیاں آ جائے نا، استقبال ٹھیک کرنا، کوشش کرنا وہ جو پھول برسائے تھے پھول برسانا، پتھر نہ مارنا۔ روانہ کیا یا علی نے، روانہ کرنے کے بعد شہزادے اور شہزادیاں دائیں بائیں ہیں، تیرے امیر المومنین کے ایک ایک شہزادے کا ہاتھ شہزادی کے ہاتھ پہ دیتے 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 ایک جملہ فرماتے، میرا چھوٹا علی کہاں ہے، سجاد میرا کہاں ہے؟ لے کے آئے، معصوم سن عطر ہے سید سجاد کا، مولا علی فرماتے ہیں میرے سینے پہ لٹاؤ۔ سید سجاد کو سینے پہ لٹایا۔ مولا علی کبھی سجاد کی دائیں آنکھ پہ پیار کرتے ہیں، کبھی بائیں آنکھ پہ پیار کرتے ہیں، کبھی دائیں آنکھ کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی بائیں آنکھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ پوچھا کسی نے یا